شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم شدہ بیٹا، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں، لہذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریشی کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ حنیف کندی رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام کرنے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا، تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ منا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے سجدے میں کیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف کندی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ کو رضی اللہ عنہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ غلام خریدنا چاہتی تھیں۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چاچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، کیوں آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے؟ جواب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً ہجرہ سود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چاچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں
زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ یہ تو تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔